اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد علیہ میں نے اپنی باتوں کے لیے عنوان قرار دیا سچوں کا ساتھ کہ یہ آیت کریمہ ہمارے ہاں مسلسل پڑھی جانے والی جو معمولاً فرش ادا پہ آنے والے مومنین اس آیت سے اور اس کے ترجمے سے واقف اور آگاہ ہیں، لیکن اسی آگاہی کی بنیاد پر میں نے جو عنوان قرار دیا اپنی باتوں کا سچوں کا ساتھ، کہ ایک تو حکم ہے پروردگار عالم کا، یعنی قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، صاحب ایمان ہو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ میں اپنے ایک دو جملوں کو مربوط کرنے کے لیے صرف دہرا رہا ہوں کہ قرآن جب بھی قرآن کا پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن خود اسی کو اپنا مخاطب بنا لیتا ہے، اسی سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ یہ تصور ذہن میں رکھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے مخاطب بنائے ہوئے ہے۔ تو اب اگر یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں ایمان سے تعلق رکھتا ہوں، تو قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ میں اپنے کو جانچوں، میں اپنے کو پرکھوں، میں اپنے کو دیکھوں، ذرا سا اپنا امتحان لوں۔ یعنی یہی ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ معمولاً ہم اور آپ شاید ایسے سماج سے گزر رہے ہیں، ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جس میں دوسروں کے دامن کے دھبوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اپنے دامن کے اور اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کی اصلاً سوچتا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم جو ہیں کسی دوسرے کے دامن کے دھبے کو دکھانا شروع کر دیں، یہ دیکھو، یہ سمجھو، وہ کرو، تو اچھا بھی لگتا ہے، اپنے کو خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس وہی برے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے ہے، اپنی طرف بھی غور کرنا چاہیے ہے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، مگر ہم معصوم کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم معصوم کے ماننے والے ہیں تو واضح گناہوں کے دھبوں سے ہم پاک ہو کر کے رہا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے میں آج کل تک کی باتوں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہے کہ سچے یعنی کون لوگ اور ساتھ ہونا کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ کل تک میں نے یہاں بات کہی تھی، اسی کی تھوڑی سی اور توضیح کے ساتھ ساتھ میں کہ سچوں کو ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں پہلے ان کا عرفان ہونا چاہیے ہے۔ یعنی مرحلہ ماننے کا نہیں ہے، پہچاننے کا ہے۔ آدمی مانے گا تب اس کی پہچان صحیح ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہو لیکن اس کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ جب صحیح پہچان ہو جائے گی تو ماننا بھی واقعی ہوتا ہے، اور جب صحیح پہچان کے ساتھ مانتا ہے تو اس ماننے میں اذیتوں میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، اس ماننے میں اذیتوں میں ایک لطف ہوتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی غریب نہیں ہوں، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں نے ایسے کا دامن تھام رکھا ہے کہ مشکلات میرے لیے کیا ہو سکتی ہیں۔ میں اپنی بات کی تائید کے لیے کہنا چاہوں گا، جناب حضرت ابو ذر نے علی کو پہچانا، لیکن جنہوں نے ابو ذر کو نہیں پہچانا انہیں شہر سے نکال رہے ہیں، مگر ابو ذر کی پیشانی پر ایک لمحے کے لیے بھی پریشانی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نے علی کو پہچان کے مانا ہے۔
جب پہچان کے مانتے ہیں اطمینان ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہوتے ہیں اطمینان ہوتا ہے، پھر وہ مشکلات کا شکوہ نہیں کرتے ہیں کہ مشکلات، ہمیں اس مشکلات سے نکلنا چاہیے، ہمیں ان مشکلات سے نکلنا چاہیے ہے، ہمیں اس مشکلات ہے، مشکل کشا ہم تو آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں، مشکلات میں سے اب کون نکالے گا؟ ہم مان رہے ہیں تو ہم ماننے کا تقاضا یہی ہونا چاہیے ہے کہ اگر مجھے اپنے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو وہ اس منزل پہ ہیں کہ ہم سے زیادہ ہماری تکلیفوں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم جتنا اپنے بارے میں جانتے ہیں ہمارے بارے میں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ یقین کیجئے گا، اگر ہم پردہ غیب میں رہنے والے اپنے آقا اور امام کو مانتے ہیں، ہم فریاد کرنے لگیں، اس کا مطلب ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ فریاد کریں محبت میں، فریاد کریں محبت میں، نہ کہ شکوے کے لیے نہیں، شکایت کے لیے نہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ہمارے مشکلات کو جانتے ہیں۔ جب محبت بڑھتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو محبت کرنے، جس سے محبت ہوتی وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں، وہ اپنی اس محبت کو دے۔ اپنی بات کی تائید کے لیے ایک واقعہ پڑھوں گا، یقیناً فرش اعلیٰ پہ آنے والے وہ جانتے ہوں گے، مگر میں پڑھ رہا ہوں اس چیز کو صرف اپنی بات کی تائید کے لیے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ظاہری خلافت کا دور ہے، ظاہری خلافت کا دور ہے، یعنی آپ حاکم وقت بھی ہیں، امام بھی ہیں، مگر حاکم وقت بھی ہیں۔ ایک آپ کا چاہنے والا اگر کہتا ہے کہ آقا میں نے گناہ کیا، میرے اوپر حد جاری کیجئے، میں نے غلطی کی ہے، حد جاری کیجئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے، کوئی اسے پکڑ کے نہیں لے کر کے آیا ہے حاکم کے پاس، کوئی اسے پکڑ کے نہیں لے کے آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس نے یہ گناہ کیا اور اتنے گواہ ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گنہگار ہیں، اس پر حد جاری کیجیے۔ وہ خود آ کر کے امام سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی مجھے حد کا بھی پتہ ہے، آپ حاکم وقت ہیں، حد جاری کیجیے، آپ حد جاری کریں۔ ایک لمحے کے لیے سے انہیں پکڑ کے کون لے کے آیا؟ پکڑ کے ان کا ایمان لے کے آیا، ان کا یقین لے کر کے آیا ہے کہ اگر میں اتنی عظیم ہستی کا ماننے والا ہوں تو ان کی محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ گناہ کا دھبا نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی محبت کا تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ یہ گناہ کا دھبا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اتنی عظیم ذات کی محبت جو ہے یہ زیبا نہیں دیتی، یہ زیبا نہیں دیتی ہے کہ یہ داغ دھبا ہو۔ ہم اگر اپنے ہی جیسے انسانوں میں سے کسی کو ذرا سا بڑا سمجھتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مقدس ہیں، تو ذرا سا معاف کیجیے گا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے قریب آ سکوں، یا نہیں سمجھتا ہے کہ ان کی عظمت بتا رہی ہے کہ اس عظمت کے ساتھ ساتھ جسم جتنی میرے نزدیک گندگی ہے یا جو عیب مجھے پایا تھا، وہ عیب ان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو مانیں بھی، اور یہ زیبا اور اس دھاگ دھبے کے ساتھ میں ان سے قریب بھی ہوں مثلا۔ لہذا ان کا ایمان، علی پر ایمان علی کے پاس لے کر کے آیا ہے، مگر سرکار مولا کائنات اسے موقع دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، نہیں انشاءاللہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ جس سے حد جاری کی جائے، توبہ استغفار کرو، کافی ہے۔ کہا آقا میں آپ ہی کی بارگاہ کا پلا ہوا ہوں، آپ ہی سے میں نے جو ہے درس لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس پر حد جاری ہونی چاہیے۔ اقرار کر لیا، اقرار کیا، ٹھیک ہے، اگر حد جاری کیا جائے گا، ممکن ہے کہ اس حد تک نہ ہو، وہ گناہ اس حد تک نہ پہنچا ہوا ہو، تم نے گناہ جانا کہ گناہ پر حد جاری، مگر ہو سکتا ہے اس حد تک نہ پہنچا۔ میں واضح کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح، جیسے مثلا چوری گناہ ہے، اور چوری ثابت ہو جائے تو خالی واضح طور سے کہنے کے لیے اتنا کہ اس کے انگلیاں کاٹنی، یعنی ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، یہ حد جاری ہونی چاہیے۔ ان سے یہی گناہ ہو گیا ہے۔ آج عام طور سے کہا تھا کہ بھائی صاحب دیکھیے اسلام جو ہے کتنا سخت مذہب ہے، ایک آدمی کو جو ہے ایسا کر دے کہ جس سے وہ کماتا کھاتا وہی کاٹ دے اس کا ہاتھ، ایک گناہ کی بنیاد پر، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ چونکہ انہوں نے احکام کو جانا نہیں، علی اسی چیز کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اس کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ خالی لفظ گناہ کو سمجھ کر کے اور سن کر کے اور حد جاری کرنے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ
ان انگلیوں کے کاٹنے کے لیے کم سے کم 20 شرطیں ہیں جو پوری ہوں گی تب اس مال کی، مثلا 2-3 باتیں میں کہوں، 20 تو نہیں بیان کروں گا ورنہ 20 بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. میں مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار اتنی ہو جس کو لوگ کہیں بہت زیادہ تھا، اس نے تو اس آدمی کو کنگال کر دیا. ایک معمولی سے کوئی 2-4 روپے 10 روپے کسی کو لے لیے تو یہ تھوڑی ہو جائے کہ اس پر جو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اتنا ہونا چاہیے ہے کہ جس کو لوگ کہیں بھائی اس کو تو کنگال کر دیا، اس کو تو چوری ہو، اس بیچارے کو تو کچھ رہا ہی نہیں. اس طرح کی بات کہے جانے لگے تب ایک. اور وہ بھی دوسری شرط، وہ بھی اس نے حفاظت سے رکھا ہوا ہو، جتنے وہ اس کی حفاظت کی ہو. ایک دم کھلا ہوا اپنے آنگن میں رکھ دیا ہو مثال کے، تب کھلی ہوئی، اس کی حفاظت نہیں کی ہے، اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو چاہے وہ کتنا ہی ہو، چاہے وہ کتنا ہی ہو، حق بنتا تھا تمہارا کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو. اس حفاظت کے راستوں کو توڑ کر کے اگر اس نے اٹھا لیا ہوتا تو یہ جا رہے، یعنی پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی. 1 2 تیسرے یہ کہ یہ خود ضرورت مند نہ رہا ہو، ورنہ تمہارے پاس مال تھا، تم نے اس کی ضرورت کو جانا کیوں نہیں. بھئی ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے گھر میں خاندان میں بچے بھوکے ہیں، یہ جرم ہے، جرم سے انکار نہیں، مگر وہ جرم نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر ہاتھ کاٹ دیا جائے نا. وہ جرم نہیں کیا جائے جس کی بنیاد پر ہاتھ یا انگلیاں کاٹ دیا جائے. وہ بھوکا تھا، وہ پریشان تھا، تمہیں اللہ نے دیا تھا، تو جب اللہ نے یہ تم کو عطا کیا تھا تو تمہارے پر فرض ہوتا تھا کہ صاحبان احتیاج کو جانو، سمجھو، پرکھو. تم نے اس کے حق کو کیوں نہیں نکالا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں جانا تھا. نہ جاننا صاحب احتیاج، اگر نہیں بھی جانا تو ٹھیک ہے، اس کی احتیاج ثابت ہو گئی تو اب یہ والا جرم نہیں ہے جس جرم کی بنیاد پر ہاتھ کاٹ. احتیاج اس کی تھی، جب کوئی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے اتنا مال بھی لے جائے کہ مجھے 1 ہفتے کام چلے، مثلا لے بھی سکتا ہے. اس کے احتیاج کو دیکھا نہیں گیا. میں یہاں ٹھہر کے ابھی بات کو مکمل کے بغیر ایک گزارش کروں کہ اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ اگر کسی کو عطا کرتا اور عطا کرنے کے بعد اس میں حق کسی کا رکھا ہے تو یہ شرف دیتا ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے اور تم کو ایک شرف دے رہا ہوں کہ میں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، تم اسے دینا. اللہ جس ہاتھ والا نہیں ہے جسمانی طور پر کہ سب کو اپنے ہاتھ سے دے، بلکہ وہ کسی کو ذریعہ بنا دیا کرتا ہے. جب کسی کو وہ ذریعہ بناتا ہے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو دے کر کے کچھ غریبوں کا ذریعہ بنایا کہ ہم پہنچائیں، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی ذریعہ آئے جو ہم تک پہنچائے. جب تک ہم کو اللہ نے اپنا ذریعہ بنایا ہے ہم دوسروں کو دیتے رہیں، ہم دوسروں کو پہنچاتے رہیں. اور اس کو سرکار مولا کائنات نے اپنے عملی کر کے بھی دکھایا ہے، بتایا ہے، اور یہ کہا ہے عملی طور پر کہ آپ غریبوں کے جو حقوق ہیں رات کے سناٹے میں اپنے ہی کاندھوں پر رکھ کر کے غریبوں کو پہنچا کر کے آ کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے. معبود جو حق تھا میں نے پہنچا دیا. دے کے ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے گا، اور آنے والے کو دے کے بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا. بھی اپنا تھوڑے دیا، اس کا تھا. تمہارا فریضہ تھا کہ اس تک جاتے، نہ کہ اس کا فریضہ تھا کہ وہ جب اپنا انسان دے رہا، اس پر بھی غور کیجئے، جب انسان اپنا بھی دے رہا اپنا، تو اس کی بھی کیفیت کو چوتھے امام نے بتایا. یعنی ایک علی نے وہ بتایا، دوسرے علی نے یہ بتایا. اپنا دے رہے ہیں، سوال کرنے والے خالی ہاتھ پھیلا دے تو دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ پھیلایا تو آپ نے خود ہاتھ نیچے اپنا کر دیا. یعنی دینے والی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے اپنا ہاتھ نیچے کیا. نہیں، یہ سوال کر رہا ہے اس کو احساس ذلت بھی نہ ہونے پائے کہ میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے، میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے. شرف نہیں، احساس ذلت بھی نہ ہو. اس کو شرف دو، اس کو عزت دو. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی. اس لیے کہ جو تم اسے دے رہے ہو یہ اپنا بوجھ لے کے نہیں جا رہا ہے، یہ تو ہمارا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے. قیامت میں یہ مجھے واپس ملنے والا ہے. یہ احسان ہے اس کا کہ ہمارے بوجھ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے جو قیامت میں سننا. یہ ہیں درس ان کے. تو میں جو اپنی بات کروں گا ابھی میں اس واقعے کو پورا کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے سوچیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ساتھ ان کی فکروں کو اپنی زندگی میں اتارنا، ذرا اپنی زندگی میں اتار لینا، یہ ساتھ ہونا ہوتا ہے. کبھی اپنی زندگی میں سوچیں. ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی معصوم نے بتایا. غور کیجئے گا
کہ اگر تمہیں کبھی حاجت ہو جائے، ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے مسجد میں پڑھی تھی، لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، باتیں ہم بھول جاتے ہیں، کہ جب کبھی جو ہے تمہیں ضرورت پڑ جائے تو جس کو ایک دم سے ضرورت پڑتی ہے وہ کسی کے سامنے 10 سوال بیان بلند کرتے ہوئے جو ہے وہ ذرا سا یقیناً عزت کا مسئلہ ہے۔ ابھی کل تک لوگ مجھے جانتے تھے کہ دوسروں کو دینے والا، آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، وہ کہے ایک دم سے فقری تو نہیں کرنے لگے گا، وہ پہلے اللہ ہی کے بارگاہ میں دعا کرے گا۔ اس کو بھی سوال ہی کرتے ہیں، معبود مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میرے اس عزت کو واپس کر دے، مثلا یہ تو کرنا جائے گا۔ تو اس کے لیے معصوم نے فرمایا، یہ سرکار رسول سے بھی ہے اور مولا کائنات سے، دونوں سے یہ حدیث موجود ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے حضور سے سوال کرنا ہو تو پہلے صدقہ نکالو پھر سوال کرو، پہلے صدقہ نکالو پھر سوال کرو۔ یعنی اگر تم اللہ سے مانگنے جا رہے ہو تو پہلے اب بھی جو تم سے نیچا ہو اس کو دیکھو، اسے دے لو تو مانگو، یعنی مانگنے کے لیے بھی دینا سکھایا ہے، پہلے دینا سکھایا گیا، پہلے تم دو، پہلے اسے عطا کرو۔ اور اس دینے میں بھی یہ بھی غور کیجئے گا، اس دینے میں بھی ایک سبق پایا جاتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ معمولاً جب ہمیں کسی کو دینا ہوتا ہے تو کم سے کم سوچتے ہیں، اور نا ہم دینے کے لیے کم سے کم سوچتے ہیں، اور اس کے لیے معمولی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیب کے اندر ہی سکہ تلاش کرتے ہیں کہ جو چھوٹا ہو وہ نکلے، مثلا باہر بھی نکال کر کے کہیں وہ دیکھے کرے، وہ کہہ دے گا کہ ذرا وہ والا دے دیجیے اور وہ والا دے دیجیے مثلا، تو اس جیب کے اندر ہی چھوٹا سکہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ معصوم کا کہنا کہ تم اللہ سے مانگو تو پہلے دے کے مانگو، یہ ذہنیت بنانے کے لیے ہے کہ دیتے وقت تمہارا کیسا ذہن ہوتا ہے اور مانگتے وقت کیسا ذہن ہوتا ہے۔ مانگتا ہے آدمی زیادہ، دیتا ہے کم، دیتا ہے کم۔ تو اس سے بھی اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں مانگنا زیادہ ہے تو دینا بھی زیادہ سیکھو، کہ اتنا تو دے دو کہ ایک وقت کی اسی روٹی چل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اتنا دو گے تو میں اس کا 10 گنا تمہیں دوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، سچائی، قسم ہے، میں قسم کھائی تو معصوم کا قول قسم کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن تجربات کے لیے قسم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر انسان جو ہے واقعاً للہیت، معصومین کے قول کی سچائی کو ساتھ رکھتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے اگر کسی کو دیتا ہے، مجھے تو کبھی نہیں لگا ہے کہ دے اور وہ واپس نہ ملا، اس سے زیادہ واپس نہ ملا، اس سے زیادہ اس کو واپس نہ ملا۔ یقین کیجئے اس سے ملتا ہے، یقین کیجئے کہ اس نے اتنا کم سے کم انسان کا احساس ہو جائے کہ جس نے جو ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ کا زمانہ اور جھوٹی، اور اس کو جھوٹ میں جانتا ہوں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے ایک حدیث پڑھ دوں پھر اس واقعے کو مکمل کروں گا کہ امام، اگر تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس زمانے میں بے ایمانی زیادہ ہو، تو ایک ایسا بھی آدمی آ جائے جس کو تم جانتے نہیں ہو، پھر بھی اس کے بارے میں بے ایمانی ہی کا خیال کرو کہ یہ بھی بے ایمان ہوگا۔ یہ معصوم قول ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، معصوم قول ہے کہ اس کو بھی سمجھو، اس لیے کہ زمانہ ہی ایسا، سب ایسے چلے جا رہے ہیں، سب ایسے ہی آ رہے ہیں۔ ہم چلے جائیں بالکل سفید پوش قسم کا، ارے آئیے مولانا آپ کے لیے کیا ہے، ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں اور اس کر دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہو تو گیا کام مگر ہم لٹ گئے، اسی میں جو ہے نہ جانے کہاں سے کہاں تک کیا چیز کر ڈالا انہیں نے، زمانہ ہی ہے۔ ہم کس پر انہوں نے اس طریقے سے میرا ہاتھ بھی چوم لیا تھا اور ملے بھی تھے اور گلے بھی لگ لیے تھے اور ساری چیزیں بھی کی تھی، اور اگر یہ کر بس یہاں دستخط کر دیجیے اور وہاں وہ کر دیجیے اور یہاں یہ کر دیجیے، ہو گیا آپ کا کام، بس فرض کیجیے۔ معلوم ہوا کہ وہی سب دستخط کر دی، وہ چیز کرنے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو معصوم کا قول ہے کہ اگر زمانہ ایسا بے ایمانی زیادہ ہو، تو اگر ایک آدمی کو نہیں جانتے ہو تم کہ یہ کون سا ہے، تو چونکہ زمانہ ہی ایسا، اس کو بھی اسی صف میں شمار کرو جب تک کہ اس کا ایمان ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کی ایمانداری ثابت نہ ہو جائے تم کو، یعنی امام طریقہ، زندگی کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا زمانہ نہیں ہے تو سب سے بڑا گناہ ہے کسی کے بارے میں تصور آنا، خیال آنا کہ بے ایمان ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کہاں سے حق پہنچتا ہے؟
اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو کسی کے بارے میں اس کا گنہگار ہونے کا سوچنا، بے ایمان کا سوچنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک بندے خدا کے لیے آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کہا نہیں، یہ سوچنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، فکر کرنے کی بات کہہ رہا ہوں، کسے بچ کر کہہ رہنا چاہیے نہیں کہنا، کیوں سوچ رہے ہیں؟ جب تم ایماندار ہو تو اسے بے ایمان کیوں سوچ رہے ہو؟ تم اسے کیوں کہہ رہے ہو؟ جب ایسا زمانہ نہیں ہے تو نہیں سوچنا چاہیے۔ عزیزو، یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اس سے ہم سمجھیں کہ سچوں کا ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے۔ ان کی فکریں جو ہے ان کی فکریں پتہ چل گئی ہیں، معلوم ہو گئی ہیں، تو ان کے افکار کو اعمال کی شکل میں ہم دنیا میں لیتے چلے جائیں، تب انسان سے علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ علی والے یعنی پہچانو، اپنی بات کی تائید کے لیے، پھر واقعہ اپنی بات کی تائید کے لیے۔ 8ویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کا ایک مشہور ترین قول ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، علی کا شیعہ تو بس وہی ہو سکتا ہے جس کے بات کی تائید اس کا عمل کر دے، یعنی جو کہے وہی کرے، جیسا کہے ویسا ہی کرے، اس کے بات میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ہیں اور عمل سے کچھ اور ہیں۔ یعنی گویا کہ 8ویں امام علی والوں کی پہچان بتانا چاہتے ہیں کہ علی والے زبان سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جس نے آگر کہا آپ حد جاری کیجئے، بھائی کوئی ایسا نہیں ہوگا، تمہیں شبہ ہو گیا ہوگا، نہیں میں آپ کی طرف، ہو سکتا ہے کہ اتنا نہ کیا ہو جتنے کی وجہ سے حد جاری کرنے میں، نہیں آقا یہ بھی آپ ہی کی تعلیم سے میں نے جانا ہے کہ اتنا ہے، اس طریقے سے نہ رہا ہو، یعنی وہی کھلا ہوا نہ ہو، حفاظت سے رکھنا، آقا وہ بھی مجھے معلوم ہے، آپ ہی کی تعلیم ہے کہ ویسے ہی تھا، جو یعنی وہ بالکل مکمل بارگاہ علوی سے پڑھے ہوئے، سب جانتے ہیں۔ امام نے اس کو بچنے کے 4 موقع دیے، بچنے کو اس کے 4 موقع دیے کہ جا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اس لیے کسی نے پکڑا نہیں ہے، وہ جا کے بارگاہ الہی مجھے توبہ و استغفار کرے، وہ معاف کرنے والا ہے، کسی نے پکڑا تو نہیں ہے نا، کوئی آ کے اعتراض نہیں کر رہا، کسی نے پکڑا نہیں ہے، کسی نے ظلم نہیں کہا، تو 4 موقع دیے۔ لیکن جب 4 موقع میں چاروں میں اقرار کر لیا تو شریعت کا حکم ہے کہ اقرار العاقل علی نفسہ مقبول۔ اگر کوئی حالت شعور میں، حالت عقل میں وہ کسی بات کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا ایک اقرار ایک گواہی کے برابر ہے، اس کو قبول کر لیا۔ جب 4 مرتبہ اس نے قبول کر لیا تو قبول کر لینے کے بعد جو ہے امام نے حکم دیا کہ حد جاری کی جائے، حکم دے دیا کہ حد جاری کی جائے۔ یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا کوئی وقت آنے پائے، تو اپنا امتحان کو تو وہیں امتحان، اپنے ایمان کا امتحان تو وہیں ہو جائے گا۔ یہ صاحب ہم جن کو اپنا سمجھتے تھے، ہم ان کو مولا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو آقا کہہ رہے ہیں، اور ان کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھائی انگلی کاٹو، انگلیاں کاٹو، تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے چاہنے والے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کیا ہے۔ یعنی کسی اور سے نہیں، خود انہی سے یہ ہو رہا ہے۔ جرم ہو گیا، ثابت ہو گیا، اب اس کو جو ہے تو کہتے ہیں ہم اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جرم ہے، فلاں گناہ ہے، ارے مولا تو ہیں مثلا۔ اور علی عملی طور سے کیا سکھا رہے ہیں؟ جرم ثابت ہو گیا، حد جاری ہونی چاہیے ہے، حد جاری کر دی گئی، حد جاری کی گئی۔ اس کے لیے بھی بڑے احکام ہونے کا مطلب کہ ایسا نہیں ہوگا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ساری انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ پہلے مرحلے میں جو ہے بائیں ہاتھ کی صرف ایک انگلی کٹنے کے لیے، کوئی سارا اس کا شور نہیں۔ دوبارہ کرے گا تو پھر اس کے بائیں پاؤں کی مثلا انگلی کو اس طریقے سے، یعنی اس کے وجود کو نہیں ختم کیا جا رہا، سبق ہے، درس ہے، پہچان دوسری چیز۔ انگلی کٹ گئی، اس نے اپنی انگلی اٹھائی، خون جاری ہے، انگلی اٹھا لی۔ ہم ہوں تو شاید بے ہوش ہو جائیں، یقینی بے ہوش ہو جائیں گے، صاحب تصور سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن محبت کا جذبہ جب ہوتا ہے کہ مجھے پاک کیا جا رہا ہے اور کوئی اور نہیں، علی کی ذات، میں علی کے ہاتھوں سے پاک ہو رہا ہوں، تو اتنا ہوش باقی رہتا ہے کہ اپنی ہی انگلی کو اٹھایا، باہر نکلے بازار کوفہ کی طرف، لوگوں ٹھہر جاؤ، لوگوں ٹھہرو، رکو، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔
ارے خالی یہ حالت دے کر کے لوگ ٹھہر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جائے کہ آواز سن کر کے ایک جم غفیر، ایک بڑا سا مجمع ہو جاتا ہے۔ جب مجمع سے بڑا سا ہو گیا، تھوڑی سی بلندی پہ آ کر کے کہا، فضائل علی کو بیان کرنا شروع کیا، اور آخر میں 2-3 جملے کہتے ہوئے میں اس علی کے، یعنی اب نتیجہ نکالا، میں اس علی کے فضائل کیسے بیان کر سکتا ہوں جس نے مجھے اسی دنیا میں گناہ کے دھبے سے پاک کر دیا۔ مجھے اب فکر آخرت نہیں ہے، اب مجھے فکر آخرت نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا، علی نے مجھے اسی دنیا میں میرے گناہوں سے دھبے سے مجھے پاک کر دیا۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہا جاتا ہے کہ علی جیسی ذات نے، اتنا مجمع تھا۔ سرکار امام حسن خبر ملی، آپ بھی چلے گئے۔ جب وہاں تک پہنچے ہیں میرے مولا، دیکھا کہ یہی جملے کہہ رہا، ہاتھوں میں انگلی لیے ہوئے، خون جاری ہے، لوگ منہ کھولے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے فضائل کے کلمات، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس مولا کے فضائل نہیں بیان کر سکتا ہوں، میں اس کی عظمت نہیں بیان کر سکتا، میں اس کی بلندی نہیں بیان کر سکتا ہوں، میں ان کی شرافت نہیں بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار کے گناہ سے صاف کر دیا، پاک کر دیا، فکر آخرت نہیں رہ گئی۔ امام نے جیسے ہی سنا دوڑ کے واپس آئے، اور آ کر کے ایک مرتبہ یعنی امام جو گھر میں ہیں، ایک شخص دوڑ کر کے آ کر کے کہتا ہم، اس میں جس کو حیرت ہوئی تھی وہ شخص جو ہے دوڑ کر کے آ کر کے امام سے کہا، کہنے لگا کہ آپ نے سنا کیا؟ امام کی حیثیت سے جانتے ہیں، جس کو ابھی آپ نے حد جاری کی ہے وہ بازار کوفہ کے چوراہے پر فضائل بیان کر رہا ہے، لوگ جم میں غفیر لگا ہوا۔ اس وقت امام نے اپنے فردن ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن کو بلایا، اور بلا کر کیا کہتے ہیں، ہاتھ امک یا حسن، حسن جاؤ اپنے چچا کو لے کے آؤ۔ لفظوں کو غور کیجئے گا، ہاتھ امک یا حسن، حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے کے آؤ۔ رشتہ دار نہیں تھا، وہ علی کا بھائی نہیں تھا، جو آ کے کہہ رہا تھا وہ علی کا بھائی نہیں تھا، امام حسن کا چچا نہیں تھے، لیکن جب علی نے اپنے چاہنے والے کو اپنی محبت پر ثابت قدم پایا تو رشتے میں جوڑ لیا، رشتے میں جوڑ لیا۔ ہاتھ ام کا یا حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا، یعنی اسی دنیا میں معراج کی منزل پہ پہنچا دیا کہ جو محبت پر ثابت قدم رکھتا ہے اسے ہم رشتے میں جوڑ لیا کرتے ہیں۔ علی جیسی ذات اسے اپنے بھائی بنائے، وہ علی جنہیں رسول نے بھائی بنایا تھا، علی اپنے چاہنے والے کو بھائی بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ رک کے کہوں گا، یعنی ان فکروں کو اگر آپ نے پا لیا ہے، ان افکار کو پا لیا ہے، اور ان افکار کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہے، تو کیا سچے کو بھی پہچانا اور سچوں کے ساتھ ہونے کے معنی کو بھی سمجھا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ میں ہیں۔ یہ معنی اور مفہوم ہوتا ہے کہ ہم سچے کے ساتھ میں ہیں، ہم سچوں کے ساتھ میں ہیں۔ اب وہ شخص آیا ویسے اسی حالت میں، اب کوئی شرمندگی تو نہیں ہے نا، اب کون سی شرمندگی؟ میرے آقا نے مجھے صاف کر دیا ہے، میرے آقا نے مجھے اب یہ احساس ہے کہ مشکل کشا نے مشکل کشائی کے لیے بلایا ہے، اب جو ہے مشکل کشا نے مشکل کشائی کے لیے بلایا، احساس، خوشی یعنی جیسے کوئی عمل کر کے اس کو جنت کا دروازہ کھلا مل جائے، اس چاہنے والے نے نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ میرا عمل بھی ہو گیا، جنت کا کھلا دروازہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ علی سامنے ہیں اور علی بلا رہے ہیں، آؤ۔ اور جیسے ہی وہ آیا ہے تو ایک مرتبہ کہا چلو وہیں جہاں انگلی کٹی وہیں کھڑے ہو جا، اور اب کہا یہ انگلی کو جہاں سے کٹی تھی وہیں رکھ دو، وہیں رکھ دیا۔ امام نے اپنی ابا سے اس کو ڈھک دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا اچھا اب تم ذرا اپنا ابا کا دامن ہٹاؤ، اس رکھا خود تھا، ہٹانے کو اس سے لکھا تم ہٹاؤ۔ اب جو ہٹاتا ہے جو انگلی جہاں تھی جیسی تھی ویسے ہی پاتا ہے۔ گویا علی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مشکلات میں بھی اگر محبت پہ باقی رہ جائے تو وہ علی اسی دنیا میں دینا بھی جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا میں علی دے سکتے ہیں، یقینی معنوں میں کہ اگر ہم محبت یعنی کسی مشکل میں آنے کے بعد در نہ چھوٹے، یہ در نہ چھوٹے، سچے نہ چھوٹنے پائیں، سچائی نہ چھوٹنے پائے، مشکلات پریشان نہیں کیا کرتی ہیں،
محبت اگر بڑھتی چلی جائے تو مشکلات میں سکون بھی نصیب ہوتا ہے، جس کے لیے اردو میں بھی ایک محاورہ بلکہ شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑھی کہ آسان ہو گئی۔ مشکلات بڑھتی ہیں تو وہ خود جو ہے آسان ہو جایا کرتی ہیں، گھبرانا کیا، مشکلات سے اتنا مقابلہ کرے کہ وہی مشکلات جو ہیں آسان سے لگنے لگے۔ پر یہ ہماری کون سی مشکل ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، وہیں سے سہارا بننے لگتا ہے۔ ان کے ماننے والے ہیں کوئی مشکل ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں کوئی مشکل ہے، ہم ان کے در والے ہیں یہ کوئی مشکل ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں سجائے رہیں اور ان کے افکار کی روشنی میں چلتے رہیں، یہ ذرا سا مشکل، کہیں ادھر سے ہمارے قدم جو ہے ڈگمگانے نہ لگیں، کہیں وہاں سے ہم جو ہے دور نہ ہونے لگیں، اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہے۔ تب سچوں کو پہچاننا بھی ہوگا اور سچوں کا ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سرکار مولا کائنات نے دیا۔ مگر یہیں پہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں، میں نے کبھی پڑھی تھی بات کہی کہ یہ اس سے بھی ایک درس ملتا ہے کہ علی اور اللہ دونوں کو پہچانے، دونوں نے ایک دوسرے کو عظمت دی۔ علی وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے حاکم ہیں، یعنی علی وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے وہ حاکم ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ لہذا ان کا فریضہ ہے کہ جو اللہ کے حدود میں تجاوز کرے گا اسے علی نہیں معاف کریں گے، جو اللہ کے حدود میں تجاوز کرے گا، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ علی معاف کرنے والے نہیں۔ تو نے حدود الہی سے تجاوز کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ہم نہیں معاف کرنا۔ اللہ نے ہمیں ان کی حفاظت کے لیے بیان کیا، لیکن اللہ بھی یہ عظمت دیتا ہے کہ اگر تم ہمارے احکام کی اس طرح سے حفاظت کرو گے کہ کوئی تجاوز کرے تو اپنا ہوتے ہوئے بھی اس کو سزا دو گے، تو اللہ نے بھی ان کو یہ عظمت دی کہ اگر تمہارے حقوق میں کوئی تجاوز کرے گا تو ہم اسے نہیں معاف کریں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہی علی جب میدان غدیر میں ان کی مولائیت کا اعلان ہو رہا اور کسی نے خالی یہ شک کر لیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے، اگر اس کی طرف سے ہے تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، تو اللہ نے بھی بتایا کہ ہاں اگر اس کے حقوق میں کوئی تجاوز کرے گا، علی وہ ہے جو ہمارے قوانین اور حدود میں تجاوز کرے تو وہ نہیں معاف کرے گا، میں وہ ہوں کہ جو اس کے حقوق کو نہیں پہچانے گا میں اسے نہیں معاف کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ انہی سے یہ افکار بٹنے والے ہیں، انہی سے یہ افکار جو پہنچنے والے ہیں، انہی سے ساری چیزیں آگے بڑھنے والی ہیں۔ جب انہی سے پہنچنے والی ہیں تو اللہ بھی ان کو عظمت دیتا ہے۔ یہ سچے ہیں اور یہ سچائی ہے۔ سچوں کو پہچان کر کے اس سچوں کے ساتھ کے معنی اور مفہوم کو ہمیں عملی طور سے کرنا چاہیے، عملی طور سے ہونا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ اس لفظ کو دہراؤں گا، ہمیں دوسروں کے دامن کے دھبے کو دیکھ کر کے یا نہ دکھانے کی عادت پڑے نہ دیکھنے کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ جن کو اپنا مانتے ہیں وہی اچھے نہیں ہیں تو یہ کہاں سے اچھے ہوں گے؟ بھئی اتنا کافی ہے، ہم کو کم سے کم اتنا اچھا بن جانا چاہیے کہ انہیں یہ اچھائی دکھائی دینے لگے اور وہ در چھوڑ کر کے ادھر آنے لگے۔ کسی بھی انسان کو جب چڑھایا جاتا ہے تو آنا بھی چاہتا ہے تو نہیں آتا۔ کسی کو آپ چڑھاتے رہیں گے تو وہ کبھی سوچے گا بھئی چھوڑو ان کے پاس کون جائے، تو ہر دم چڑھاتے ہی رہتے ہیں، ہر دم کہتے ہیں ہمیں چڑ سے بنا لی ہے۔ عزیزوں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ لوگوں نے جنہوں نے پہچانا نہیں تھا ان کو بھی بلا کر کے ان اچھوں اور سچوں کو پہچنواتے رہتے ہیں اور اپنے عمل سے ان کی سچائی کو پہچنواتے رہتے۔ خدا کی قسم کوئی دور نہیں رہتا، سبھی سچائی بھی چاہتا ہے اور سچوں کو پہچاننا بھی چاہتا ہے، مگر ہم نے شاید اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، ہم نے شاید اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم چڑھاتے ہی رہتے ہیں اور اسی پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اسی پر جو ہے اپنی باتیں جو ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ہے، اپنے عمل سے ہیں جو برے وہ برے ہیں، ان کی برائیوں سے بچنا ہماری اچھائی ہے اور اچھائیوں پر عمل کرنا اچھائی کا پیغام ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اتنے اچھے بن جائے، یہ نہ دیکھیں اچھائی کا تو ہم اگر کربلا ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کربلا کے تذکرے میں دیکھ لیں، دشمن ہے، قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، معلوم بھی ہے، لیکن اگر یہ احساس ہو گیا کہ پیاسے ہیں تو اپنا پانی انہیں پلا دیا، یہ تو نہیں کہنے کہہ رہے یہ کون برے لوگ ہیں، یہ امام کے قتل کرنے والے ہیں، یہ ایسے یقین بھی یہ قتل کرنے والے ہیں، لیکن امام نے اپنے بچوں کی پیاس کا خیال نہیں کیا اور اپنے اندر جو خوبی ہونی چاہیے تو اس کو عملی کر کے دکھایا، تاکہ کبھی انسان تو سوچے گا، کبھی اس نسل میں سوچے
ہو سکتا ہے سامنے کا آدمی کسی خوف کی بنیاد پر بات نہیں کہہ رہا ہے، مگر شاید کوئی وقت ایسا آ جائے جس وقت جو ہے اس کی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے، جب جیسا کہ آپ نے دیکھا یزید کے بیٹے ہی میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ اور اتنا کہہ دیا کہ میرے باپ نے جو یہ صحیح نہیں کیا ہے، اور خالی اتنا کہی نہیں عملی طور سے الگ ہو گیا اور اس درد میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اچھائی بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے کو منوا ہی لیا کرتی ہے، سچائی اپنے کو منوا لیا کرتی ہے۔ آپ کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو دشمن اہل بیت ہیں، نہیں، دشمن اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کی خوبی کو عملی کر کے دکھائیں اور بتائیں کہ ہم اس لیے کرنے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ہمیں یہ درس سکھاتے ہیں، یہ سبق سکھاتے ہیں، آؤ ہم بتائیں، آؤ ہم دکھائیں، آؤ ہم کربلا کی سرزمین پر تمہیں دکھاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا کر کے انہی نے اپنا سر بلند کیسے کیا ہے اور کیسے پیغام میں حق لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کربلا کی یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے، حق بنتا ہے کہ ہم یاد کرتے رہیں گے تاکہ اسے سچائی، لیکن وہ راستہ نہیں روکنا چاہیے جس راستے سے دوسرے بھی آ کر کے اس سچائیوں کو ماننا چاہتے تو وہ راستہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ پیغام حسین پہنچتا رہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جناب زینب نے تو حتیٰ کہ دشمنوں کے شہر میں جا کر کے پیغام امام حسین کو پہنچایا ہے، انہیں چڑھا کے نہیں بلکہ رو کے اور رلا کر کے جو پیغام ہے، اس لیے کہ آنسو میں وہ تاثیر پایا جاتا ہے کہ ایک عام چلتا ہوا انسان بھی جب کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گا تو ٹھہر جائے گا، شاید پوچھ لے کیوں رو رہے ہیں، آخر کیوں یہ گریا ہے، آخر یہ رات کے اتنے سناٹے میں لوگ بیٹھے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ ایک اجنبی آئے گا تو پوچھے گا تو سوال کرے گا تو شاید انہی آنسوؤں کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہتے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو خالی اس جرم جو ہے مار دیا گیا، ایک بچی کو تماچا کھینچ جرم مار دیا گیا ہے، اور شاید یہ بتایا جائے عزیزان گرامی کہ وہی امام حسین بڑھ رہے ہیں کربلا کی طرف اور بڑھتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے کوئی ہمیں کوفے کی خبر دے سکتا ہے کہ میرا بھیا مسلم کس حالت میں ہے؟ کوئی نہیں خبر دے رہا ہے، کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آنے والا آتا ہے، اور جب اس آنے والے سے امام نے سوال کیا اور پوچھا کہ بتا دو تمہیں کچھ کوفے کی خبر ہے، تو اس نے یہی کہا میں ابھی ایک مجلس پڑھ کر کے اس میں ذکر کیا، مصائب نہیں بدلا کرتے ہیں، میں ابھی پڑھ کر کے پھر پڑھوں تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آئیں گے، پھر پڑھوں تو آخر ہم بنائیں کیوں؟ کسی چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہے خالی اسی بیان میں اتنا درد پایا جاتا ہے، اتنا درد پایا جاتا ہے، خادم اس آدمی کو سنتا رہے۔ میں تو کیا کرتا ہوں کہ سن کر کے آدمی جا کے اپنے بستر میں بھی سوچے تو اسے رونا آئے گا، اسے گریہ آئے گا، اسے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ یہ مصائب جو گزر گئے، یہ مصائب گزر گئے۔ امام کو یہ آنے والے جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا ذرا سا دور چلیے، یہاں خیموں سے ذرا سا دور چلیے، اس خیموں سے دور ہٹ جائے تو میں بتاؤں گا۔ اور جب دور چلے گئے خیموں سے، جہاں سے آواز یہاں پلٹ کر کے نہ آ سکے، تو ایک مرتبہ اس نے کہا ہے، یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلم کے پاؤں میں رسن باندھ کر کے اسے کھینچا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم اس مظلومی کو بیان کیا کہ کسی کو اس طرح سے شہید کیا جائے، ارے دشمنی ہے، قتل کر دیا تھا، لیکن دشمنی کو اتار لینے کے بعد پاؤں میں رسن باندھ کر کے گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، جنازے کو ایسے کھینچا جا رہا ہے، خالی سننے سے کلیجہ پھٹ جائے۔ خدا کی قسم امام حسین نے سنا مگر صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے کی طرف آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ساز و سامان کے لیے کہا ہے کہ دیکھو میرے کچھ ساز و سامان اسے بھی لیتے آؤ۔ بیٹھایا، اپنے دانوں پر بیٹھا لینے کے بعد گوشوارہ نکال کر کے اس بچی کو پہنانے لگے ہیں، کچھ اور بھی دے رہے ہیں، سر پر دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ اس بچی نے جب یہ سلوک دیکھا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ آقا یہ سلوک تو آپ یتیموں کے ساتھ میں کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ میں سلوک کرتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹی نے یہ بات کہی، امام نے کہا بیٹی آج کے بعد سے تم حسین کو باپ کی جگہ تصور کرنا سمجھ گئی، کھڑی ہوئی روتی ہوئی گئی، اماں ہم تو یتیم ہو گئے، بابا شہید کر دیے گئے، بابا شہید کر دیے۔ میں تو 2-3 جملے کہوں گا عزیزو، میں کہوں گا آقا آپ اس بچی کے وقت زندہ ہیں، اس کو گوشوارے پہنا دیے، مگر آپ کی بیٹی کے جب گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے اور فریاد کر رہی ہوگی بابا تماچے مارے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس وقت بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی بچی اٹھی ہے اور ماں کو خبر ملی، وہ بھی روتی ہوئی آئی ہیں۔ اس وقت جناب حضرت عباس نے، جو کہ بہن تھی جناب مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ، آگے کہا
بہنا یہ رونے کا محل نہیں، عباس ابھی زندہ ہیں۔ تو اس وقت یہی جملہ کہا تھا، بھیا یقیناً سب کو تمہاری شجاعت پر، تمہاری ہمت پر، اور ہر بہن کو اپنے بھائی پر غرور ہوتا ہے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی دیا ہے تو بہن کو اپنے بھائی کے وجود پر غرور ہی نہیں ہوتا، بڑا سہارا ہوتا ہے۔ جس کا جوان بھائی ہو اس کی بہن کو آنکھیں کون دکھا سکتا ہے، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی موجود ہو، مگر ایک ہی جملہ کہا، بھیا میں کیسے نہ روؤں، اگر میں اپنے سہاگ کو یاد نہ کروں تو کم سے کم اپنے یتیم بچوں کو تو یاد کرنا جانے۔ میرے محمد و ابراہیم جو مسلم کے ساتھ ساتھ میں تھے، کہاں بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، رات کے سناٹے میں ہوں گے۔ ماں ہی بچوں کے درد کو سمجھ سکتی ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں ہی، اور بچے بھی ماں سے الگ ہو جاتے ہیں تو ماں ہی کو یاد کرتے ہیں۔ اب ماں بچانے کے لیے آ جائیں، اور یقینی طور پر جناب رقیہ اسی بنیاد پر رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں۔ معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دیں۔ پروردگارہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پروردگار دنیا میں جو لوگ بھی صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، اور جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے معبود ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں۔